الحمد لله الذي فضل محمدا على جميع الرسل والأنبياء والصلاة والسلام على من كتب اسمه على العرش العلى وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العربا وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء من المتكلمين والمفسرين والمحدثين والفقهاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کا 30واں اور آخری پارہ سورۃ الکوثر کی سب سے پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ پاک اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ کوثر کیا نعمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اسے سمجھنے سے پہلے سمجھیے اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نسبی، حقیقی اور جسمانی اولاد کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے. آپ کی بیٹیاں بڑی بھی ہوئی ہیں، 4 بیٹیوں کے نکاح اور شادیاں بھی ہوئی ہیں. 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں اس جہان سے پردہ فرما گئی ہیں. اور اللہ نے جو آپ کو 3 بیٹے دیے، یہ چھوٹی عمر میں بچپن کی حالت میں بلوغت سے پہلے دنیا سے گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹوں کا انتقال ہوا، اس پر آپ کے مخالفین، دین دشمنوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ نبی کہتا ہے میرا دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا، میری آواز ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گی. اللہ نے جو مجھے مشن دے کر بھیجا یہ پوری دنیا پر چھائے گا اور غالب رہے گا. اس پیغمبر کی نرینہ اولاد نے، اس نبی کا حقیقی بیٹا نے، یہ جب دنیا سے جائے گا تو جاتے ہی اس کا مشن ختم ہو جائے گا. نبی کی دعوت
نبی کا کام نبی کے انتقال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور آپ کے دشمنوں کی خوشیوں پر پانی پھیرتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ان کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا، ان کی باتوں پر رنجیدہ نہیں ہونا۔ ہم نے بیٹا لیا تو کیا ہوا، ہم نے بدلے میں آپ کو کوثر عطا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کوثر وہ اللہ کی کون سی نعمت ہے، کوثر وہ کون سی چیز ہے جس کے ملنے پر اللہ کے نبی کو بیٹے کی جدائی کا غم بھی بھول جائے؟ یہ کوثر کون سی وہ ایسی نعمت ہے جس کے عطا ہونے پر حضور کے بیٹے کی جدائی کا غم بھی ختم ہو جائے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس سوال کے جواب کے لیے لفظ کوثر کے معانی بیان کرنے شروع کیے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لفظ کوثر کا ایک معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں النبوہ والکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے بیٹا لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو نبوت دی ہے۔ بیٹا لیا تو کیا ہوا، ہم نے آپ کو نبوت کی دلیل بھی عطا کی ہے۔ گویا کہ کوثر کا ایک معنی نبوت اور دلیل نبوت ہے۔ سوال یہ ہے اللہ پاک نے یہ نبوت صرف حضور کو تو نہیں دی، آپ سے پہلے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہ السلام کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو بھی نبوت دی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نبوت دی، اللہ نے انہیں بھی نبوت کی دلیل دی، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی نبوت کی دلیل دی۔ اس میں حضور کا کمال کیا ہے؟ علماء کے لیے انا اعطیناک، اس میں جو کاف ضمیر خطاب اور خصوصیت کی ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ یہ نعمت صرف آپ کو دی، آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی۔ اگر اس سے مراد نبوت ہے وہ تو اوروں کو بھی دی ہے، اگر اس سے مراد نبوت کی دلیل ہے وہ تو اوروں کو بھی عطا کی ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس سوال کے جواب میں جو باتیں لکھی آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت تو دی ہے، لیکن جیسی نبوت اللہ نے آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ایسی نبوت خدا نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل تو دی ہے، لیکن جیسی نبوت کی دلیل آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ایسی نبوت کی دلیل کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے نبوت تو اوروں کو بھی عطا کی، لیکن جیسی نبوت آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ایسی نبوت خدا نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی امتیازی خصوصیات، آپ کی نبوت کے امتیازی کمالات میں سب سے پہلا کمال جسے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کی نبوت بالعرض ہے اور آمینہ کے لال کی نبوت بالذات ہے، جسے سمجھانے کے لیے حضرت نانوتوی کے پوتے حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے آفتاب نبوت میں لکھا اللہ نے آمینہ کے لال کو نبوت کا آفتاب بنایا، نبوت کا سورج بنایا، باقی انبیاء کو اللہ نے آسمان نبوت کے ستارے بنایا۔ جیسے ستارے روشنی سورج سے لیتے ہیں،
ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، اسی طرح انبیاء کی نبوت بھی حضور کی نبوت کا صدقہ ہے۔ جیسے ستارے چمکتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے، انبیاء آفتاب نبوت پہ چمکے ہیں، آسمان نبوت پہ چمکے ہیں، آمینہ کے لال کی نبوت کے صدقے۔ جس طرح ستاروں کی روشنی اپنی نہیں، انبیاء کی نبوت بھی بذات نہیں، جس طرح آسمان پہ سورج نہ ہو ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک کی نہیں کئیوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب سورج آ جائے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور ستارے کی ضرورت نہیں۔ آمینہ کے لال کے آنے سے پہلے آسمان نبوت پر ستارے چمکے، ایک نہیں کئی چمکے، لگاتار اور مسلسل چمکے، لیکن جب آمینہ کے لال کی نبوت کا آفتاب طلوع ہوا، جیسے سورج نکلنے کے بعد ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، آمینہ کے لال کی تشریف آوری کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے روشنی کے مراتب کو سورج پر ختم کیا، اللہ نے نبوت کے مراتب کو آمینہ کے لال پر ختم کیا۔ اللہ فرماتے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب میں نے بیٹے لیے تو کیا ہوا، میں نے آپ کو نبوت تو عطا کی ہے، خدایا وہ تو اوروں کو بھی دی ہے۔ فرمایا ان کی نبوت بالعرض ہے، آپ کی نبوت بالذات ہے، آپ کو براہ راست نبوت ملی، باقیوں کو آپ کے واسطے سے نبوت ملی۔ اللہ نے نبوت تو اوروں کو بھی عطا کی، اللہ نے حضور کو بھی عطا کی، مگر آپ کی نبوت پہلے انبیاء کی نبوتوں میں بنیادی فرق یہ بھی ہے، اللہ پاک نے سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہ السلام جتنے انبیاء بھیجے، ہر نبی کو اللہ نے باکمال بنایا، ہر نبی کو اللہ نے خوبصورت بنایا، ہر نبی کو اللہ نے عیوب سے محفوظ رکھا، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آتی ہے، سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ تک علیہ السلام انبیاء کے جتنے کمالات تھے اللہ نے سارے کے سارے میرے پیغمبر میں جمع فرما دیے، جسے سمجھانے کے لیے حضرت ملا جامی رحمہ اللہ نے کہا تھا، آقا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہمادارن تو تنہا داری۔ حضرت نلوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ کیا معنی اپنے لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا، اللہ نے ہر نبی کو باکمال بنایا، لیکن انبیاء میں سے ہر نبی میں کسی نہ کسی صفت کا غلبہ تھا، کسی نہ کسی خوبی کا غلبہ تھا، کسی نہ کسی کمال کا غلبہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو گے، آپ میں خلق کا غلبہ، محمد مصطفیٰ میں خلق نظر آئے گا۔ سیدنا شیس کو دیکھو گے، معرفت الہی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو گے، جوش تبلیغ کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھو گے، حکمت کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت داؤد سلیمان کو دیکھو گے، سخاوت کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت صالح کو دیکھو گے، فصاحت اور حکمت کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت یوسف کو دیکھو گے، اللہ نے حسن کو غالب رکھا، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ سیدنا ابراہیم کو دیکھو، ولولہ توحید کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ حضرت اسماعیل کو دیکھو، ایثار اور قربانی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت دانیال کو دیکھو گے، اپنوں کے لیے محبت اور نرمی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھو گے، جلال کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ حضرت ہارون کو دیکھو گے، جمال کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ سیدنا یحییٰ کو دیکھو گے، عفت اور پاک دامنی کا غلبہ محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ سیدنا عیسیٰ
محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، آمنہ کے لال کی نبوت کے بعد وہ کمال اور خوبی جو اللہ نے باقی رکھنی تھی، جسے اللہ نے ختم نہیں کرنا تھا، اگر کائنات میں قیامت کی صبح تک کسی انسان میں، کسی بشر اور فرد میں وہ کمال دیکھو گے، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گا۔ ابو بکر صدیق میں غلبہ صداقت کا، محمد مصطفیٰ میں، ابو بکر کے بعد عمر میں غلبہ عدالت کا، محمد مصطفیٰ میں، جناب عثمان میں غلبہ سخاوت کا، محمد مصطفیٰ میں، جناب علی المرتضیٰ میں غلبہ شجاعت کا، جناب محمد مصطفیٰ میں، سیدنا امیر معاویہ میں غلبہ سیاست کا، محمد مصطفیٰ میں، صحابہ کرام کے بعد اگر امت میں اجتہاد چلا ہے، ابو حنیفہ کی فقاہت کا غلبہ، محمد مصطفیٰ میں علم حدیث چلا، بخاری سے لے کر طحاوی تک محدثین کے علم حدیث کو دیکھو گے، میرے نبی میں ان کے بھی کمال کا غلبہ، مفسرین کی تفسیر کو دیکھو گے، محمد مصطفیٰ میں غلبہ، محدثین کی حدیث کو دیکھو گے، محمد مصطفیٰ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئے گی، فقہاء کی فقاہت کو دیکھو، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی، عابدین کی عبادت کو دیکھو، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی، زاہدوں کے زہد کو دیکھو، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی، سخیوں کی سخاوت کو دیکھو، محمد مصطفیٰ میں نظر آئے گی۔ فرمایا اے حبیب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو نبوت دی، نبوت تو اوروں کو بھی دی، لیکن جو کمالات اللہ نے فردن فردن انبیاء میں رکھے وہ تنہا سارے جمع کر کے محمد مصطفیٰ میں رکھ دیے۔ تبھی تو حضرت ننوتوی نے کہا آقا جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں، مگر دو چار اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ میرے نبی کے کمالات کو، میرے نبی کے اوصاف کو، میرے نبی کی خوبیوں کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء کو دیکھ لے، اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کے کمالات کوئی بندہ ایک جگہ پہ دیکھنا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ۔ نبوت تو اللہ نے اوروں کو بھی دی، مگر جیسے کمالات حضور کو دیے ایسے کسی اور کو نہیں دیے۔ انا آتینا کل کوثر، حضور ہم نے آپ کو نبوت دی، آپ کو رسالت دی، خدایا وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا جیسی آپ کو دی ایسی نبوت میں نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ آمینہ کے لال اور پہلے انبیاء کی نبوت میں ایک فرق یہ بھی ہے، پہلے انبیاء جتنے بھی ہیں زمانے کے اعتبار سے نبوت محدود ہے، مکانات کے اعتبار سے نبوت محدود ہے، افراد کے اعتبار سے نبوت محدود ہے۔ کسی نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، مخصوص افراد کے لیے، مخصوص مکان کے لیے۔ جب باری آمینہ کے لال کی ہے، میں اپنے ذوق پہ کہنا چاہوں گا کسی بھی نبی کی نبوت کی ابتدا تب ہوتی ہے جب نبی آ کر کہتا ہے میں اللہ کا نبی، میرے نبی کی نبوت کی ابتدا عالم ارواح میں ہوئی ہے۔ عالم ارواح میں میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ حضرت آدم ہے، آدم کی زبان پر میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ انبیاء ہے، انبیاء کی زبانوں پر میرے نبی کی نبوت کا تذکرہ سبا بن یشہب جو 480 سال سے زیادہ حکومت کرنے کے بعد نبی کی آمد سے پہلے نبی کی آمد کی اطلاع دیتے ہوئے یوں کہہ کر گیا یملک بعد قحطانہ نبی تقی خبطۃ خیر الانامی سمی احمد یا لیت انی اعمر بعد مبعثہ بعامی متى یظہر فکون ناصریہ ومن یلقوہ یبلغہ سلامی۔ طبہ بادشاہ یمن سے چلا، مدینہ پہنچا، نبی کی آمد سے
ہوتی ہے جب نبی کہے میں نبی۔ آمنہ کے لال کی نبوت کی ابتدا اس دور میں تھی جب آمنہ کے لال اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو نبوت دی۔ اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا جیسی آپ کو دی ہے ایسی کسی اور کو نہیں دی، جیسی رسالت آپ کو دی ایسی رسالت کسی اور کو نہیں دی۔ کسی بھی نبی کی نبوت کی ابتدا اعلان نبوت سے ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال کی نبوت کی ابتدا عالم ارواح سے ہے، پھر دنیا میں بس نہیں۔ اگر بات عالم دنیا کی، یہاں بھی نبی کی نبوت اور کتنی ہے۔ اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں پوری کائنات کا رب۔ نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت کا ایک معنی نبوت بھی ہے۔ حضور آپ پوری کائنات کے نبی۔ اگر خدا نے اپنے بارے میں فرمایا قل اعوذ برب الناس، نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کیا معنی؟ نبی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہی تک، فرش سے لے کر عرش تک، کائنات کا کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں، آپ کی نبوت سے باہر نہیں۔ اگر بات عالم برزخ کی آ جائے من رب کا، ربوبیت خدا ہے، من نبی کا، نبوت مصطفیٰ ہے۔ بات آخرت کی آ جائے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کریں گے، ربوبیت خدا ہے۔ انبیاء اور امتیں جمع ہو کر اللہ کے نبی کو کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ، رسالت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو نبوت دی۔ خدایا وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا ان کی نبوت تھی مگر محدود تھی، آپ کی نبوت ہے اور غیر محدود ہے۔ کوثر کا دوسرا معنی نبوت کی دلیل، اللہ وہ تو اوروں کو بھی دی، فرمایا نانا جیسی آپ کو دی ویسی کسی کو نہیں دی۔ نبوت کے معجزات میں ایک عملی معجزہ بھی ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، ایک علمی معجزہ بھی ہوتا ہے جو نبی کی وفات کے بعد باقی رہتا ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو معجزات دیے ہیں، عملی دیے ہیں۔ آمنہ کے لال کو عملی بھی دیے، اللہ نے علمی بھی دیے۔ باقی انبیاء کی امتیں معجزات بتا تو سکتی ہیں، دکھا نہیں سکتی۔ ہم بتا بھی سکتے ہیں، دکھا بھی سکتے ہیں، اور اللہ نے معجزات میں میرے پیغمبر کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ معراج کا معجزہ جو عملی ہے۔ اللہ نے ہر نبی کو معراج کرایا، امتحان کی صورت میں آمنہ کے لال کو معراج کرایا، انعام کی صورت میں باقیوں کو معراج کرایا۔ فرش پر آمنہ کے لال کو معراج کرایا، عرش پر باقی انبیاء کی نبوت محدود ہے، آمنہ کے لال کی نبوت غیر محدود ہے۔ اگر بات کی جائے علمی معجزہ کی، آج اگر کوئی ہم سے نبی کی نبوت کی دلیل معجزہ دیکھنا چاہے ہم آج دکھا بھی سکتے ہیں۔ نبی کی نبوت کی وہ دلیل جو اس وقت بھی تھی جب حضور دنیا میں، آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک رہے گی۔ پیغمبر کے اس معجزے کا نام ہے اللہ کا کلام اور قرآن کریم۔ اللہ کی دلیلیں تو اوروں کو بھی دی، لیکن جیسی میرے نبی کو دی ایسی دلیلیں خدا نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے 21ویں پارے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 کے بارے میں فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وہو ابو لہم، فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، پوری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، اور نبی اپنی امت کے لیے ایسے جیسے اولاد کے لیے والد۔ یاد رکھنا جب بھی کائنات میں کوئی نبی کہے میں نبی، جو نبی کا کلمہ پڑھے اس کا نبی کے ساتھ تعلق ایسا جیسے اولاد کا والد کے ساتھ ہو، یہ نبی کی روحانی اولاد بنتی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے نبی کا مشن ختم ہو جائے گا، یہ کہہ رہے تھے نبی کا دین ختم ہو جائے گا، یہ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کی آواز ختم ہو جائے گی۔ فرمایا حضور ہم نے آپ کو کوثر دیا، کیا مانا؟ ہم نے آپ کو نبوت دی، جو جو آپ کا کلمہ پڑھے گا وہ آپ کا بیٹا بنے گا، جو جو آپ کو نبی مانے گا وہ آپ کا بیٹا بنے گا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہوں گا، یہ کہتے ابراہیم
اس وقت تک ہے جب نبی دنیا میں نبی چلا جاتا، روحانی اولاد کا سلسلہ ختم، ہم نے آپ کو آخری بنایا، قیامت کی صبح تک جو آپ کا کلمہ پڑھتا جائے گا آپ کے مشن کا وارث بنتا جائے گا، قیامت کی صبح تک آپ کو نبی مانتا جائے گا، آپ کا روحانی بیٹا رہت بنتا جائے گا، قیامت کی صبح تک آپ کی روحانی اولاد بھی رہے گی، آپ کا دین بھی رہے گا، مشن بھی رہے گا۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب میں نے تو آپ کو اتنی اولاد دی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی کا دین مٹ جائے گا، ان کا نام بتانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تیرے چرچے اتنا بلند کروں گا کائنات کے کسی خطے اور ذرے پر ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمان تو ہوں مگر محمد نامی مسلمان نہ ہو۔ انا آتیناک الکوثر، اللہ نے مجھے اور آپ کو نبوت کے ساتھ ایسا رشتہ عطا فرمایا جو اولاد کا والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے دنیا کا کوئی والد بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد مجھے دکھ دے، کوئی والد بھی نہیں چاہتا میری اولاد مجھے تکلیف دے۔ جو اولاد فرما بردار ہوتی ہے کبھی والدین کو دکھ نہیں دیتی۔ اگر میرا اور نبی کے ساتھ تعلق محبت کا اولاد کا ہے پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم کبھی اپنے عمل سے اپنے نبی کا دل نہ دکھائیں، کبھی اپنے عمل سے اپنے نبی کو تکلیف نہ دیں، ایسا کام کبھی نہ کریں اللہ کے نبی کو روزے میں تکلیف ہو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشقت میں دیکھ کر میرے نبی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، تمہیں تکلیف پہ دیکھ کر میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ صحابہ کبھی میرا نبی ایسے فیصلے کرتا ہے جس میں تمہارا بھلا، تمہاری خیر خواہی، تمہارا بہتری، تمہارا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ خدا نے میری اور آپ کی نسبت اولاد والی رکھی۔ اولاد فرما بردار وہ ہے جو اپنے عمل سے نبی کو تکلیف نہ دے، اپنے عمل سے نبی کا دل نہ دکھے، اپنے نبی کی فرما برداری کرے۔ اور میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان کی اولاد ان کی تعلیمات پر عمل کرے، ان کی سیرت اور تعلیمات محفوظ نہیں، ہمارے پاس اپنے نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، ہمارے پاس سب کچھ محفوظ ہے، نبی کی تعلیمات کا ایک ایک جز ہمارے پاس محفوظ۔ بلکہ میں کہنا چاہوں گا پہلی امتوں کے پاس رہا کچھ نہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات میں سے گیا کچھ نہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس نبی کی تعلیمات نہیں۔ اب کیسے پتہ چلے گا یہ فلاں نبی کا امتی، اس کا نبی کے ساتھ تعلق ہے؟ انہوں نے سال میں ایک دن متعین کیا، مخصوص جگہ پر جا کر مخصوص کام کر کے بتاتے ہیں اس کا تعلق فلاں نبی کے ساتھ، مجھے یہ دن منانے کی ضرورت نہیں، میں مناتا تب جب میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب کیسے پتہ چلتا یہ مسلمان، کیسے پتہ چلتا یہ نبی کا محب، کیسے پتہ چلتا نبی سے پیار کرنے والا؟ اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا، منانا مجبوری تھی، میرے پاس تو ایک ایک جز ولادت سے لے کر وفات تک، بچے کے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے پیٹ تک، خوشی سے لے کر غمی تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، ایک ایک موقع پر میرے نبی کی سیرت میرے لیے اسوہ کے طور پر موجود، رہنما کے طور پر موجود۔ جب سب کچھ محفوظ ہے پھر مجھے منانے کی نہیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میں جب چلوں گا دنیا بتائے گی یہ نبی کا امتی جا رہا، میں چلوں گا میرا چلنا بتائے گا، میں بولوں گا میرا بولنا بتائے گا، میری خوشی ہوگی خوشی بتائے گی، غمی کا موقع ہوگا غمی کا موقع بتائے گا، میرا چہرہ بتائے گا نبی کا امتی، میرے سر پہ پگڑی بتائے گی نبی کا امتی، سنت کے مطابق لباس بتائے گا نبی کا امتی۔ مناتا وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس سب کچھ محفوظ ہو، اسے منانے کی نہیں نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو عملی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ پھر بتانا نہیں پڑے گا ہم عاشق رسول، ہمارے دل میں محبت رسول ہے، ایک دن منا کر
نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا، اسے محبت نہیں کہتے، نبی سے اسے محبت نہیں، اللہ کے نبی سے بغاوت کا نام تو دیا جا سکتا ہے۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع، کہنے والے نے کہا رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے، ھذا لعمری فی القیاس بدیع، اللہ کی قسم یہ بات تو سمجھ نہیں آتی، لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب یطیع، اگر تو واقعی نبی کا محب ہوتا، نبی کی فرما برداری کرتا، اس لیے کہ محب ہمیشہ محبوب کو خوش رکھتا ہے، کبھی محبوب کا دل نہیں دکھاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھا جائے، نبی کی سیرت کو بیان کیا جائے، نبی کی سیرت پر عمل کیا جائے، اسے سمجھا جائے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ امتی بنانے کا معنی یہ ہے نبی کا روحانی بیٹا بنایا، ہم نبی کے روحانی وارث، نبی کے مشن کے وارث، جب تک مسلمان رہیں گے نبی کا دین بھی رہے گا، نبی کا مشن بھی رہے گا۔ آقا مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، آقا کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے، مٹ جائیں گے تیرا نام مٹانے والے، اور خاک ہو جائیں گے یہ خاکے بنانے والے، مٹ جائیں گے تیرا نام مٹانے والے۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، دنیا میں اسوہ رسول کو عام کریں، جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔